اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی هدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابطی التحامی السید البحری السراج المضی الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ سید الکونین جد الحسن والحسین ابو القوس محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی وقوله الحق قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. خداوند متعال اپنی پاک و پاکیزہ کتاب جو کردار سنوارنے آیا ہے، خداوند متعال سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، شریف ہے، کریم ہے، پیشوا ہے، راہبر ہے، لطف ہے. ایسی پاک و پاکیزہ کتاب میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری درمیان دو گران قدر چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. کہ خداوند متعال نے ہم سب کو دو ہاتھ دیے ہیں اور دونوں ہاتھ میں نعمت ہے. ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. اللہ اکبر. لیکن لطف کی بات تو یہ ہے کہ معلم کتاب پہلے آیا ہے، استاد کتاب پہلے آیا ہے، مفسر کتاب پہلے آیا ہے، پھر بعد میں قرآن صامت کا نزول ہوا ہے. یعنی 15 رمضان کو ہمارا رہبر آیا ہے، پیشوا آیا ہے. اس کے بعد 23 رمضان کو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، قرآن صامت کا نزول ہوا ہے. اللہ اکبر. کہ ہمارے رسول نے بھی فرمایا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. اللہ اکبر. کہ 15 رمضان کو ہمارے امام کا آمد ہوا ہے. آنے والے سے سب بہت خوش ہیں، ہماری شہزادی خوش ہیں، رسول خوش ہیں، مولا خوش ہیں کہ آنے والا برادر ام کلثوم ہے، برادر امام حسن ہے، جگر گوش علی ہے، بطول کا لال ہے، رسول کا نواسہ ہے. اللہ اکبر. کہ آنے والا سخی ہے، کریم ابن کریم ہے. آنے والا ایسا ہے کہ جس کے نام سے قیامت تک غریبوں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلایا جائے گا. اللہ اکبر. کہ جو ان کو ذلیل کرنا چاہے گا وہ خود ذلیل ہو کر رہ جائے گا. کہ ایک مرتبہ امیر شام نے تمام مجمع کو جمع کیا، وہاں پر سب کو بلایا اور ہمارے امام حسن کو بھی دعوت دی ہے. ایک مرتبہ حکم دیا کہ سب کو یہ جو درہم و دینار کی تھیلیاں ہیں لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو. لیکن دیکھو جتنا درہم و دینار لوگوں میں تقسیم کیا ہے اتنا صرف اکیلے حسن کو دینا، یعنی کہ ہمارے امام حسن کو عطا کرنا. اللہ اکبر. اب اس مجمع میں سے ہمارے مولا آگے بڑھے اس تھیلی کو لینے کے لیے. ایک مرتبہ ایک شخص قریب آیا اور آ کر امام کی جوتی صحیح کرنے لگا. امام نے وہ تھیلی لیا اور اس جوتی صحیح کرنے والے کو دے دیا. لوگ عجیب حیرت میں دیکھ رہے ہیں، بہت حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھ کے سوال کرتے ہیں کیا حسن، یا امام حسن، آپ نے اس درہم و دینار کی تھیلی اتنا زیادہ مال اس جوتی صحیح کرنے والے کو دے دیا؟ توجہ کی طالب ہو، میرے جملے پر توجہ ہو. تب ہمارے امام حسن نے فرمایا کہ جتنا اس میں مال ہے، درہم و دینار ہے، اتنا تو میری جوتی صحیح کرنے والے کی اجرت ہے. میں اتنا جوتی صحیح کرنے والے کو عطا کر دیتا ہوں تو مجھے کیا عنایت کرے گا. اللہ اکبر. کہ آنے والا سخی ہے، کریم ابن کریم ہے. کہ ایسے سخی کو امام حسن کہا جاتا ہے. ان کی شجاعت تو ایسی ہے کہ جب جنگ جمل میں ایک مرتبہ مولا علی نے مولا حسن کو بلایا اور آ کر کہتے ہیں بیٹا حسن تم آؤ اور تم جا کر جمل والوں کا قلعہ قمع کر دو. اللہ اکبر. میرے مولا نے ایسی شجاعت دکھائی ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے.
اور علم کے معاملے میں ایسے ہیں کہ ایک دن مسجد میں ہمارے رسول تشریف فرما ہے اور آپ کی زانوں پہ امام حسن بھی تشریف فرما ہے کہ ایک آنے والا مسئلے کے ساتھ آیا اور آ کر کے آنے والے کے سر کے بال سفید ہیں، بڑی بڑی ریشیں ہیں، کافی عمر والا ہے، آ کر اپنا مسئلہ پوچھتا ہے۔ تب ہمارے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے مسئلے کا جواب میرا نواسہ حسن دے گا۔ اللہ اکبر، کہ اس کا مسئلہ پوچھنا تھا اور امام حسن نے اس کا جواب دیا۔ وہ آنے والا خوشی خوشی اپنے گھر کو گیا۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ آنے والا مدینے میں نیا معلوم ہو رہا تھا، یہ آنے والا کون تھا؟ تب رسول نے کہا کہ وہ حضرت خضر تھے جو اپنا مسئلہ لے کر ہمارے پاس آئے تھے اور اس کا جواب ہمارے نواسے امام حسن نے دے دیا۔ اللہ اکبر، کہ یہ تھا ان کا علم۔ بس میں دھیرے دھیرے اپنی منزل پر آ رہی ہوں کہ امام حسن کی عادت تھی جب کبھی بھی مسجد جاتے تھے تو اپنے بابا کے درس کو بہت غور سے سنتے تھے اور آ کر اپنی اماں جان کو تحویل دیتے تھے کہ اماں جان، آج بابا نے مسجد میں یہ عرض کیا، لوگوں سے یہ سوال کیا، یہ جواب ہمیں دریافت ہوئے، اور ہماری شہزادی بھی بدلے میں سوال کرتی تھیں کہ بتاؤ آج تمہارے بابا نے مسجد میں کیا بتایا، کیا عرض کیا۔ تب امام حسن ان کے تمام سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ اللہ اکبر، بس میں جلدی جلدی آ رہی ہوں اپنی منزل پر کہ یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ جب ہمارے بچے مسجد میں جائیں اور جب وہاں سے لوٹیں تو ہماری ماؤں کو چاہیے ان سے سوال کریں کہ بیٹا بتاؤ آج مسجد میں مولانا صاحب نے کیا بتایا تھا، آج وہاں پہ خطبے میں کیا عرض کیا تھا، تاکہ ماؤں کو پتہ تو چلے کہ ہمارا بچہ سچ میں مسجد گیا تھا یا مسجد کے باہر کھڑا ہو کے اپنے فرینڈ سے باتیں کر رہا تھا، موبائل آپریٹ کر رہا تھا۔ آخر معلوم تو ہونا چاہیے کہ مسجد میں گیا تھا یا مسجد کا بہانہ لے کر گیا تھا۔ بہرحال امام حسن کے بھی وہی فضائل ہیں جو امام حسین کے ہیں، لیکن بس ہمارے مطالعے میں کمی ہے، ہمارے تحقیق میں کمی ہے۔ جیسے جیسے ہم مطالعہ کرتے جائیں گے ہم کو ان کی خصوصیات، صفات اور فضائل کے بارے میں معلومات ہوتی جائے گی۔ بس آخری جملے میں بحق امام حسن بس یہی دعا کرنا چاہتی ہوں، یہ جو پورے کائنات میں، پورے ورلڈ میں کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس سے خدا بند متعال تمام مومنین و مومنات کو محفوظ رکھے۔